بنی اسرائیل میں ایک عابد گزرا جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی اور اتنی دل جمعی کے ساتھ اور اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی کہ 500 سال میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اس نے۔ کتنے سال تک؟ 500 سال تک۔ 5 سال نہیں، 50 سال نہیں، یہ تو ہماری زندگیاں ہیں 50-60 سال کی، اس پہلی امتوں کی لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو 500 سال کی بے ریا عبادت، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں۔ اس راہب کا اور اس بزرگ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا میرے بندے، میں نے تجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیا۔ اب اس عبادت گزار کو، راہب کو اپنی عبادت پر فخر آ گیا۔ اس نے سوال کیا اللہ میاں جنت اپنے فضل سے دے رہے ہو تو میری 500 سال کی عبادت کا کیا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے 500 سال کی عبادت بہت بڑی عبادت کر لی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ کس کے در پہ جھکا رہا ہوں وہ کتنا بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تجھے اپنی عبادت پر فخر ہے، فرشتوں کو کہا کہ اس کو پکڑ کر کے لے جاؤ اور ایسی جگہ بٹھا کر کے آؤ جہاں سے جہنم کی آگ کی ذرا سی تپش آ رہی ہو۔ جہنم کی آگ میں نہیں بٹھایا، ایسی جگہ بٹھا کے آؤ جہاں سے جہنم کی آگ کی تپش آ رہی ہو۔ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرشتے اس کو لے گئے اور اس کو جہنم کا جہاں سے دھواں اور گرماہٹ اور تپش آ رہی تھی وہاں پر بٹھا دیا۔ کچھ دیر گزری، تپش کی وجہ سے پریشان ہوا اور سخت پیاس لگی، ایسی پیاس لگی کہ بے چین ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ایک پانی کا لوٹا لے کر مشکیزہ دے کر کے بھیجا کہ اسی راستے پر گزر جاؤ۔ جب وہ فرشتہ پانی کا مشکیزہ لوٹا لے کر اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ بھائی پانی پلا دو۔ اس نے کہا کہ پانی ایسے نہیں پلاؤں گا، اس پانی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو کہا کہ کیا قیمت ہے؟ فرمایا کہ 500 سال کی عبادت تمہاری دو گے تو ایک گلاس تمہیں پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر! ایک پانی کے، یاد رکھنا اللہ کے عطا کی ہوئی نعمت اگر اللہ حساب لینے پر آ جاوے اور قیامت کے دن اللہ نے اگر ہم سے دنیا میں استعمال کیے ہوئے پانی کے ایک گھونٹ کا اگر حساب پوچھ لیا تو خدا کی قسم ہم ایک پانی گھونٹ کا حساب اللہ کو نہیں دے سکتے۔ کتنے اللہ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں اور پوچھا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو دنیا میں تمہیں نعمتیں مل رہی ہے اس کے بارے میں تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کو کیسے استعمال کیا تھا۔ گرمیوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تو یوں ڈکار جایا کرتا تھا، بوتل کی بوتل اور گلاس کے گلاس۔ کبھی تیرے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا وہ کتنا کریم آقا ہے جو ہمیں گرمیوں میں سرد اور ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، گرمیوں میں سردیوں میں گرم پانی پلاتا ہے، ہم اس کے پانی کا گھونٹ کا حق ادا کیا کریں؟ تو فرشتے نے کہا کہ میں 500 سال کی عبادت دو تو پانی پلاؤں گا۔ اس نے کہا بھائی لے جاؤ 500 سال کی عبادت، مجھے پانی پلاؤ۔ اللہ نے کہا کہ آ گیا لائن پہ، اس کو لاؤ میرے پاس۔ واپس اللہ کے دربار میں لائے گئے۔ اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ اب تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، تیرا کرم ہوگا تو بچوں گا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا جا اب بھی تجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو انسان کو اپنی عبادت پر کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے آگے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے، توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا معمول تھا کہ ہر فرض نماز کے بعد، اس لیے علماء نے لکھا کہ جب بھی اللہ کسی عبادت کی توفیق دے تو دو جملے کہا کرو۔ سب سے پہلا الحمدللہ اور دوسرا استغفر اللہ۔ الحمدللہ اس بات پر کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس عبادت کی توفیق دی ہے، اور استغفر اللہ
اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ تو میری نیکی کو قبول کر لے، تو اپنے فضل سے قبول کر لے، اگر کوئی اس میں غلطی اور کمی کوتاہی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اس لیے جو ہے ان چند ساعتوں میں ہمیں سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی کریم ذات اور اس کی غفور الرحیم ذات سے توقع رکھتے ہوئے اور جو ہے اللہ کی ذات سے کرم کی اور فضل کی امید رکھتے ہوئے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادتوں کے قبولیت کی دعا کی ضرورت ہے، اپنی کمی کوتاہیوں سے استغفار اور توبہ کی ضرورت ہے۔